السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم اللہم انا نسألک بکل اسم هو لک سمیت بنفسک او انزلته فی کتابک او علمته احد من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابا۔ یہ ہمارا لیکچر 36 لیکچر ہے ایمانیات رزق میں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ہم کنجیاں تلاش کر رہے تھے۔ تو رزق بڑھانے کے لیے فی سبیل اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور اچھا یہ بتائیے کہ ایک چیز میں آپ کو ذرا سمجھاتا چلا جاؤں کہ یہ فی سبیل اللہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، وٹ از دس مینس کہ اللہ کے راستے میں؟ فی سبیل اللہ اس کو کہتے ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کو، وَقَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، وہ اللہ کا نام سربلند ہو، اللہ کے دین اس کی سربلندی ہو، اللہ کے دین کا پرچم جو ہے نا وہ اس دھرتی پر لہرائے، اور جو ہے نا اس پرچم کے نیچے اللہ کی مخلوق، اللہ کی اس مخلوق جو ہے وہ اپنے مالک کی اس طرح بندگی کرے جیسے بندگی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی انسان، ٹھیک ہے، اللہ کی مخلوق کے اوپر ایسے قوانین کا نفاذ کرتا ہے جو سرہن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا منع کیا ہے، ہی از کالڈ طاغوت۔ تو آپ کا ایمانیات میں سب سے بڑا جو ہے نا دعویٰ، ایمانیات میں سب سے بڑا جو آپ دعویٰ کرتے ہیں، جب تک آپ اس طاغوت کا انکار نہیں کریں گے آپ کی ایمانیات زیرو ہے، آپ کوئی ایمان نہیں رکھتے، کسی قسم کا بھی نہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو جب تک طاغوت کا انکار نہیں کرے گا، یؤمن باللہ، تیرا ایمان اللہ پہ ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے ہر بستی میں، ہر امت میں ایک رسول بھیجا، کہا کہ ایک اللہ کی بندگی کرنی ہے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ان طواغیت سے بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی کام وہ ہے، اس طرح کرنا ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کی پروپوگیشن ہو۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فی سبیل اللہ۔ تو خرچ کرنا ہے، ایک آپ خرچ کرتے ہیں دینی طلباء کے اوپر، ہمارے جو ایسے جو علماء بنتے ہیں جو قرآن کی فقاہت رکھتے ہیں، اب یہ بھی ایک بڑا نصاب ہے، قرآن کی تفسیر ہے، اب پوری احادیث کی کتابیں ہیں، اور پھر ایک منہج ہے، وہ پورا ایک، جس طرح آپ ایک ڈاکٹر بنتے ہیں اس کے لیے سالوں سال لگتے ہیں، اسی طرح ایک اچھا عالم بننے کے لیے بھی سالوں سال لگتے ہیں، بڑی محنت ہوتی ہے، بڑی کتابوں کو پڑھا جاتا ہے۔ پھر اب یو جسٹ ٹاک اباؤٹ ڈاکٹر ذاکر نائک اینڈ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ ایک کی زندگی کو اور لمبی میری زندگی بھی لگا دے اس کو، کیونکہ اس نے اپنا پروفیشن چھوڑ کر فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اس نے جو کوششیں کی، آفرین ہے اس کے اوپر، اور دوسرے دنیا سے رخصت ہو گئے اور اپنے لیے اتنا صدقہ جاریہ کریٹ کر گیا کہ میں ڈاکٹر اسرار احمد سے ملا ہوا نہیں ہوں، میں نے ان سے کی بھی ملاقات نہیں کی، میں نے ان کے ہاتھوں کا کوئی بوسہ نہیں لیا، میں ان کے سینے کے ساتھ نہیں لگا، لیکن میرا سینہ جو ہے نا ان کے لیے پتہ نہیں کتنی دعائیں کرتا ہے۔ کتنے نیک اور خوبصورت شخص تھے اس دھرتی کے اوپر، اور دھرتی ان کو کتنی، زمین ان کو کتنی دعائیں دیتی تھی، اور پھر اس دھرتی نے اس کو اپنے پیٹ میں لے لیا، اب وہ اس کی مہمان نوازی کر رہی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو دینی طلباء کے اوپر خرچ کرنا، یہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس سے آپ کے رزق میں بڑھوتی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ جامع ترمذی کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دو بھائی تھے، تو ایک بھائی جو ہے نا علم کے لیے نکلا، دینی علم کے لیے، ٹھیک ہے، اور دوسرا نکلا اپنی روز معاش کے لیے، اپنی رزق کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پڑھا جاتا ہے،
ٹھیک ہے، پڑھائی کی جاتی ہے، اور یا پھر اب دیکھیں ہمارے بہت سے لوگ جو پڑھتے ہیں وہ اوبویسلی پڑھائی جب کرتے ہیں تو پھر وہ کاروبار نہیں کرتے. کچھ بچے ہیں وہ چھوٹی عمر میں کاروبار میں چلے جاتے ہیں، پھر وہ پڑھتے نہیں ہیں. تو پھر جب وہ جو بھائی جو کہ اپنے روز مرہ کی زندگی میں مشغول تھا معاش کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس نے نا شکایت کہیں کر دی اپنے بھائی کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو یہ شاید معلوم نہیں ہے کہ تیرے اس بھائی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں رزق دے رہے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے کہ تم جس کی تم شکایت کر رہے ہو نا، ٹھیک ہے نا، اس بھائی کی وجہ سے تمہیں رزق، پتہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں سے رزق دیتا ہے، کہاں سے رزق دیتا ہے. اور کمزور لوگ جو کہ دین کے اوپر ہیں، نمازی ہیں، مسکین ہیں، اللہ کے دین سے پیار کرنے والے ہیں، ان کی اگر آپ مدد کریں. صحیح بخاری کے اندر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے نا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کو جو رزق ملتا ہے ان کمزور لوگوں کی وجہ سے ملتا ہے جن کی آپ مدد کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ ان کا شعور بھی نہیں ہوتا. آپ تھوڑی سی ان کی مدد کرتے ہیں، آپ کو شعور بھی نہیں ہوتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تھوڑی سی مدد، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، میں بہت بڑھا چڑھا کے تمہیں دوں گا، بڑھا چڑھا کے میں دوں گا. اور مجھے یہاں پہ ایک حدیث بھی یاد آ گئی، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے سے کہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے سے کہیں گے، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا تو مجھے روٹی کھلا دیتا، تیرے پاس روٹی بھی تھی. اللہ تو خود رازق ہے، میں تیرے کو کیسے روٹی کھلاتا. اللہ کہتے تیرے ہمسائے میں ایک بھوکا تھا، وہ بھوکا سو گیا، تو اس کو کھانا کھلاتا تو گویا تو نے میرے کو کھانا کھلایا. میں پیاسا تھا، میرے پاس کپڑے نہیں تھے. اللہ تیرے پاس کپڑے، تو پیاسا کیسے ہو سکتا، تجھے تو پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، تجھے تو لباس، تو نور ہے، تجھے تو لباس کی ضرورت نہیں ہے. وہ تیرے ہمسائے کے اندر جو ہے نا اس کو لباس کی ضرورت تھی، وہ پیاسا تھا تو اس کو پانی پلا دیتا، اس کو کپڑے دے دیتا. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مساکین کے ساتھ کیسے خود اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی تشبیہ دیتے ہیں، اپنی مثال بیان کرتے ہیں. تو یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہوتا، کسی غریبوں کو، ٹھیک ہے نا، کھلانا پلانا، مسکینوں کو، کمزور لوگوں کو، یہ ساری رزق کی کنجیاں ہیں، یہ رزق کی کنجیاں ہیں جس سے آپ کا رزق بڑھتا ہے. اور اگلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نا نکاح کرو. ٹھیک ہے نا، وہ ایک صحابی تھے نا تو رزق بڑی کمی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نکاح کر لے. ایک اور نکاح کرنے کے بعد بیچارہ پھنس گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نکاح کر لو، اس نے اور کر لیا. تو پھر وہ بیچارہ پریشان کہ رزق میں فراوانی نہیں ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک اور نکاح کر لے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو برکات کا نزول کیا اور اتنا رزق دیا، اتنا رزق دیا. اور ویسے بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. ایم ہوتا ہے اس کا پیئر ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں جوڑے میں بن جا. ٹھیک ہے، تو جوڑے میں تھا، پھر ٹوٹ گیا جوڑا اس کا، ٹھیک ہے، بیوی فوت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے لائک وائز عورت کو مطلب لائک وائز طلاق دے دی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر نیا جوڑا فٹافٹ کریٹ کرو. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَاكُمْ زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا، اور جوڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، تو غریب ہوگا نا تو نکاح کرے گا، يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ وسعت والا، اللہ تمہیں اور زیادہ وسعت دے گا. تو نکاح زیادہ کرنے سے رزق میں برکت آتی ہے. ویسے کہتے ہیں نا آج کل بہت زیادہ مہنگائی ہے تو ایک کی قسمت کا تو پورا نہیں ہوتا، تو نکاح اور کرنا جو ہے نا وہ چاہیے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر
ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو معاشرہ جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، جس کے اوپر ہندوازم کا رنگ چڑھا ہوا ہے، جو کہ ہندو ہیں ہم، اس سے بھی بدتر ہیں ہم، لیکن اس سے کوئی بدتر کیٹیگری ہو نا، وہ ہیں ہم، ٹھیک ہے. اور اچھے خاصے دیندار، قرآن اور قرآن سے محبت کرنے والے کوئی بندہ کوئی دوسری شادی کر لے صحیح، اس کو جو عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے نا، اور اس کا جو تیا پانچا کیا جاتا ہے نا، تو میں تو یہ آپ سے کہوں گا کہ بھائیو ایک پہ گزارا کر لو اور تھوڑے رزق پہ گزارا کر لو. یہ جو دوسری شادی ہے نا، یہ تو نا گلے کی نا ہڈی بن جائے گی، ٹھیک ہے. آپ تو اپنے دین کو مضبوط کر کے کر لیتے ہو، اور اس کے بعد اس کے اگر آپ قوم نہ ہوں، آپ کھڑے نہ ہوں، تو یہ معاشرہ آپ کو کھڑے نہیں ہونے دیتا، یہ بہت دھکے مارتا ہے. ہاں اگر آپ قوم ہیں، آپ قائم ہیں، آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے دین کی فقاہت دی ہے، اتنا جذبہ حوصلہ دیا ہے، تو پھر آپ منہ کے اوپر چپیڑے جب ان کے مارتے ہیں نا، تو پھر وہ آپ سے بھاگتے ہیں، پھر آپ کے قریب نہیں کوئی آتے. لیکن یہ جو وصف ہے ہر بندے کو اللہ سبحانہ وتعالی نے نہیں دیا ہوتا. عام بندہ جب اس جال میں پھنستا ہے تو وہ پھر جو اس کے جو کانسیکوینسز معاشرے میں آتے ہیں، اس کے لیے اس کو آبزرو کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے نا جب ہجرت کریں آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ، کہ دارالکفر سے دارالایمان کی طرف آپ ہجرت کریں، ٹھیک ہے. دارالکفر سے دارالایمان کی طرف آپ ہجرت کریں اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا رزق میں بہت بڑھوتری کرتے ہیں. مثال آپ کے سامنے ہے، جتنے بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مکہ سے اتنی جائیدادیں تھیں اور کاروبار تک خالی ہاتھ گئے تھے، اور پھر وہاں پہ جا کے یہ جو مہاجرین تھے، یہ پھر انصار سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جو نا تمنگری عطا فرمائی تھی. انصار سے بھی زیادہ یہ امیر تھے، ٹھیک ہے. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اغنیا کیا، کتنا پھر انہوں نے اللہ کے راستے کے اندر انہوں نے خرچ کیا. اور قرآن مجید کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، دلیل کے طور پر بھی میں آیت پیش کر رہا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، ٹھیک ہے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، تو اپنے لیے زمین میں بہت زیادہ وسعت پاتا ہے، بہت زیادہ وسعت پاتا ہے، اس کی رزق پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت زیادہ اضافہ کرتے ہیں. تو یہ کچھ کنجیاں تھیں جو کہ میں نے بیان کی آپ سے، اور ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اپنے رزق کے لیے اللہ سے مانگنا چاہیے. اور کیا خیال ہے، ہمارے ہاں الٹ نہیں ہوتا، ہم رزق کے لیے نا دارالایمان سے دارالکفر کی طرف جاتے ہیں. اور پاکستان میں تو مسلمان کنٹری تو ہے نا کہ نہیں ہے، لکھنے میں تو ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. تو یہاں سے لوگ کدھر بھاگے جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں جی، انگلینڈ جا رہے ہیں جی، روزگار کی تلاش کے اندر. تو یہاں سے ہجرت کرنا دارالکفر کے اندر، تو گویا کہ تم نے اپنی ایمان کو برباد کر لیا. تو اگر ایمان کو برباد کر کے آپ نے 4 پیسے کما بھی لیے، تو آپ کی جھولی خالی کی خالی رہے گی. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.